تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے حوالے سے بہت سارے ارشادات ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ آئیے آج ایک اور بڑی پیاری فضیلت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے اور اس حدیث پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے ہم بھی اپنی مجلس کو درود پاک سے آراستہ کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، پھر اپنے مہمانوں سے آپ کو ملائیں گے، نعت پاک بھی شامل کریں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی برکت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صبح روزانہ اگر اس طرح کا ہم معمول بنائیں کہ تلاوت قرآن کریم کی ترکیب ہو، اور صبح کا آغاز ایک کاش کے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے ہو، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ تو آئیے نیت بھی کرتے چلیں ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی صبح کو بخیر کرنے کے لیے اور بابرکت بنانے کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہم تلاوت قرآن کریم سے اپنے صبح کا آغاز کریں گے۔ صبح کا آغاز انشاءاللہ اللہ کے کلام سے ہوگا، اچھی صبح ہوگی تو شام بھی انشاءاللہ اچھی گزرے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ناطقہ بھی ہیں ماشاءاللہ، آج ہمارے ساتھ دو گیسٹ بھی ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو مہمان ہوتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ الرحمن ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں جو آج کی ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب
آپ نے کل بھی دیکھا تھا ماشاءاللہ ہمارے مولانا حسن رضا صاحب آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آج پھر تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے مظفر بھائی جن کو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آج پھر تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. دونوں سے انشاءاللہ ہم بہت ساری گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے. اگر آپ ہم سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں، آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے رسم و رواج. رسم و رواج جو ہمارے زندگی میں بہت سارے پیش آتے ہی رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اگر ہم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں وائس بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروگرام میں اس کو شامل کریں. اور نعتیں سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشوں کو سنانے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے ممرا سے تعلق رکھنے والے نعت خواں شعیب بھائی بھی ہیں. آپ کو بھی اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. شعیب بھائی سے نعتیں بھی سنیں گے. آئیے ٹاپک کی جانب گفتگو کرنے سے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. حور و جن کا ہے ماوا ہمارا نبی، قدسیوں کا ہے ملجا ہمارا نبی. پیشوا انبیاء کا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. جس کی ہر ایک ادا ہے حسین و جمیل، دین حق کی ہے بے شک وہ روشن دلیل. عاصیوں کا قیامت میں وہ ہے وکیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ
سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ٹھوکریں در بدر کی نہ اب کھائیے، بھیک طیبہ میں لینے چلے جائیے۔ ٹھوکریں در بدر کی نہ اب کھائیے، بھیک طیبہ میں لینے چلے جائیے۔ نعمتیں دین و دنیا کی سب پائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ دم میں بہتے ہوئے کتنے دریا روکے، خوب روشن پیے، جلتے جلتے بجھے، کتنے میرے منور نکل کر چھپے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ جائے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، افضل و رتبے والا سمجھیے جسے، بالا تر درجے والا سمجھیے جسے، اکبر و شان والا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، غیر کا یوں نہ احسان لیجے کہ ہے، جام و کوثر کے بھر بھر کے پیچھے کے ہے، زبیر حزین وجد کیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. سبحان اللہ، بڑے پیارے پیارے اشعار آپ نے سنے، اور اس میں اس کو تضمین کے طور پر شامل کیا، یعنی جو آخر کے جو دو مصرے تھے نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اسی طرح اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت کے تھے جو آخر کے دو مصرے تھے. اور اس سے پہلے جو تین مصرے، تو یہ شاعر نے ماشاءاللہ بڑی پیاری تضمین باندھی ہے. ایک یہ ایک پیارا انداز ہوتا ہے کلام کو مزید خوبصورتی سے پڑھنے کا، ایک مزید اس سے لطف اندوز ہونے کا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اپنا کلام ہے سبحان اللہ، اور اس سے برکت مزید حاصل کرتے ہوئے شاعر اس پر تضمین لکھتا ہے. جس طرح سلام کے اندر بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں بھی تضمین آپ بہت ساری لکھی گئی ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام جو ہے اس پر شاعروں نے ماشاءاللہ تضمین لکھی، تو اس پر بھی یہ بڑی پیاری تضمین لکھی. اللہ پاک کی کاوش کوشش قبول فرمائے. ناظرین الحمدللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک نئی صبح، اور ایک کلام آپ نے سنا ہے. مزید اگر آپ کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خواں سے، تو اس وقت ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626. اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجئے اور آپ اپنی فرمائش بھیج دیجئے. انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو آپ پروگرام میں شامل کریں. اولاً کوشش یہ ہو کہ آپ وائس بھیجیں، انشاءاللہ ہم آپ کی وائس کو شامل کریں گے. اسلامی بہنیں وائس نہیں بھیجیں گی، گھر میں جو آپ کے محارم ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، آپ ان سے چاہیں تو وائس بھجوا سکتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. وقت مناسب پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کے کلاموں کو شامل کریں. ناظرین الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی. زندگی کے شب و روز ہم گزارتے ہیں، اور مختلف ایام ہمارے زندگیوں میں آتے ہیں، اور کبھی شادی کے مواقع ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے مواقع آتے ہیں زندگی میں، کبھی غم ہوتا ہے گھر میں، کبھی انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی معاملات ظاہر ہے ہماری زندگی میں ساتھ میں چلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو کبھی گھر میں فوتگی کا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل زندگی میں ہمارے پیش آتے رہتے ہیں. اب ان ایام کے اندر، زندگی کے ان شب و روز کے اندر، ہم لوگوں نے زندگی کو سمجھے گزارنے کے لیے کچھ رسم اور رواج کا اضافہ کر لیا ہے. کچھ رسم و رواج وہ ہے کہ جو شریعت کی طرف سے بھی ہمیں دی گئی ہے. ایک مثال ہے عید ہے، بقرعید ہے، یہ بھی ایک طرح کے رسم ہے، ایک تہوار ہے سبحان اللہ، جو ہمیں منانے ہوتے ہیں. لیکن اس کو بھی کس انداز سے منانا چاہیے اور کس انداز سے ہم منا رہے ہیں، اس پر کلام کرنے کی اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے شادی کے موقع پر آپ دیکھ لیں تو کتنی رسومات ہمارے یہاں پر ہو چکی ہے. اچھا، یہاں تک کہ کسی کا انتقال اگر ہو جاتا ہے، غم کا موقع ہے، اس وقت بھی مختلف طرح کی رسومات ہو چکی ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں جب تک یہ ادا نہیں کریں گے تو شاید مردے کو راحت نہیں پہنچے گی. اور اس طرح کے بہت سارے خیالات بھی لوگوں نے اپنے طور پر یہ بنا لیے ہیں. تو ان رسومات کی کیا حقیقت ہے، کون سی رسم جائز ہے، کون سی رسم جائز نہیں ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے، قرآن ہمارا کیا کہتا ہے، شریعت ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے، انشاءاللہ الرحمن آج اس حوالے سے ہم بہت اہم گفتگو کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ بھی جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم ان رسومات کو کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کی حدود ہے، کیا باؤنڈری شریعت نے ہمارے لیے قائم کی ہے کہ یہاں تک ان رسومات کو ادا کر سکتے ہیں اور اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور کچھ رسومات وہ ہیں کہ جن کو بالکل ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہے. جی ہاں، بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر، بہت سمجھنا ہے ان چیزوں کو. لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور یہ ٹاپک بہت اہم ہے. آپ سوالات بھی اس حوالے سے ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی گفتگو کریں گے. مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا. مظفر بھائی چونکہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور چونکہ دین کی جو تعلیم ہے، دین کا جو حکم ہے یقیناً بری رسومات کو ترک کرنے کا. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں گے پچھلے دور کے اندر بھی اس طرح کی رسومات کو ختم کیا گیا، بزرگوں نے بھی اس چیز کو ختم کیا ہے. دین کی اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے، ہمارے بزرگوں کا اس پر کیا طرز عمل رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. علی بھائی، واقعی
یہ رسم و رواج کا سلسلہ جی بہت پرانا ہے، برسوں سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، الگ الگ خطے میں الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے رسم و رواج. صحیح. تو اسلام الحمدللہ جب آیا لوگوں کے درمیان تو یہ بیہودہ اور بیکار کے جو رسم و رواج تھے ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. تو اسلام کی تعلیمات جو ہے اس میں یہی ملتا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام جاری ہے، بلکہ کوئی آج بھی کوئی اچھا کام جاری کرے، تو یہ بشارت بھی دی گئی کہ جو کوئی اسلام کے اندر بھی کوئی طریقہ ایسا ثواب کا، نیک کاموں کا جاری کرے گا تو پھر اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور کوئی برے طریقے کو ایجاد کرے گا تو وہ اس کا گناہ اس کے اوپر بھی ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے ان پر بھی ان کا گناہ بھی جو ہے اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا. اللہ اکبر. تو اچھے کام جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے اسلام کے اندر، صحیح. اور غلط کام جو ہے وہ صرف اس لیے کرنا کہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے ایریا کا دستور ہے، رسم و رواج ہے، اس ملک کا یہ قانون ہے، اس شہر کا یہ قانون ہے، یہ انداز ہے. جو ایک قانون ہوتا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن لوگوں نے جو رسم و رواج بنا دی کہ ہمارے دستور ہے، رسم ہے، روایات ہے. تو اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ماشاء اللہ، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر بن خطاب، جن کو دعا مانگ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ ان کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما، جن کی نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آپ نے نظام سنبھالا نا تو ہر شہر میں ہر جگہ پر اسلامی نظام کو نافذ کرنا، وہاں کے گورنر مقرر کرنا، وہاں کے انتظامات سنبھالنا. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو نا مصر کا، آج جو موجودہ ایجپٹ بھی کہلاتا ہے، مصر کا آپ نے گورنر مقرر کیا. اب جب وہاں آپ تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ جو دریائے نیل ہے یہ بہت ہی اہم دریا ہے مصر کا. صحیح. تو یہ دریائے نیل کے متعلق ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ یہ اس کا پانی کم ہونے لگتا ہے جب، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ ایک کنواری لڑکی کو بہت بہترین لباس وغیرہ پہنا کر اور زیورات پہنا کر پھر اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، پانی میں دھکا دے دیا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے اس کی قربانی دے دی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے بلی چڑھا دی جاتی ہے اور اس کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے. جب ہم یہ قربانی دے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دریائے نیل جو ہے نا یہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے ہمارا جو بھی اس کی پورے ملک کی سرسبز و شاداب ہونے میں جو اس پانی کا رول ہے، وہ پانی اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ صحابی، آپ نے فرمایا یہ ایسی رسومات جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا. اب انہوں نے عمل کیا، اب پانی کم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ کافی کم ہو گیا، اور کچھ لوگ تھے وہ اب یہ صورتحال دیکھ کر نا مصر کو چھوڑ کر جانے لگے کہ اب جو ہے نا اب یہاں نہیں رہیں گے، اب یہ عمل بھی نہیں کر رہے ہیں اس چیز کا. اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک استقامت کی بات بھی جو ہے، اگر کوئی وقتی پریشانی آئے نا تو اس سے بالکل قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، بلکہ اپنی جگہ پر بندہ جو نا ثابت قدم رہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش بھی آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ دن گزر جائیں گے، بہتری آ جائے گی. تو اب جب انہوں نے صورتحال دیکھی کہ لوگ بھی یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خط بھیجا، یہ عرض کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، حالات ایسے، تو قربان جائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رقعہ لکھ کر دریائے نیل کے نام سے لکھا. کیا بات، کیسی حکومت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بارگاہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. آپ نے لکھا ایک رقعہ اور یہ فرمایا کہ اس کو نا دریائے نیل میں ڈال دینا. اب وہ رقعہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا تھا، وہ جب اس میں ڈالا گیا جا کر نا تو اب کچھ وقت کے بعد اس کا پانی بڑھنے لگا یہاں تک کہ وہ ایسا جاری ہو گیا کہ اب پھر اس کے بعد جو ہے نا کبھی اس کے اندر جو ہے روانی میں کمی نہیں آئی. اور اسی کے ذریعے آج جو یہ مصر جو سرسبز و شاداب ہے اور اس کی جو ترقی ہے جو اس پانی کی وجہ سے، دریائے نیل کی وجہ سے ہوئی، تو اس میں بڑا اس کا ہاتھ ہے. آپ نے کیا لکھا تھا جب لوگوں نے معلوم کیا تو آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا بسم اللہ شریف لکھ کر کہ اے دریائے نیل،
اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے بہنے کی ہمیں پرواہ نہیں، واہ واہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے عرض کریں گے کہ تجھے جاری کر دیں. سبحان یعنی اللہ، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی اجازت ہی نہیں لینا، اس سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرنا. اللہ کے حکم سے ظاہر ہے کہ ایک پوری کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی رضا کے بغیر، تو اللہ کے حکم سے ہی جو دریا جاری ہونا ہے. تو اب جیسے ہی آپ کا یہ خط پہنچا تو الحمدللہ عز و جل وہ دریا جاری ہو گیا. سبحان اللہ. اور ایک غلط کام، ایک غلط رسم جو لوگوں نے، بعض اوقات ہوتا ہے لوگ جو ہے نا اس کو مطلب ہندی میں جو ہے اندھ وشواس بھی کہا جاتا ہے کہ اندھا عقیدہ، آدمی بس خاموشی سے کوئی اصل ہو یا نہیں ہو ایک بات دل میں بیٹھ جائے، ایسا کیے نا تو پھر یہ اگر ایسا نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں کریں گے تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا. تو بعض لوگ کو بہت جلدی جو ہے نا ضعیف الاعتقاد جس کو کہا جاتا ہے کہ ضعیف الاعتقاد ہونا، لوگ اس انداز کو اپنا لیتے ہیں اور کوئی بھی غلط، اچھا ایسے لوگ جو ہے نا بالکل کھلونا بن جاتے ہیں، جو آئے ان کو جو بتا دے، دیکھو تم کو ایسا کرنا پڑے گا، دیکھو وہ فلاں قبرستان میں جانا پڑے گا، وہاں کی مٹی لانا پڑے گی، وہاں یوں کرنا پڑے گا، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو، خود اپنا تماشا بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بندہ جو ہے رسم کیا ہے، رواج کیا ہے. اچھا یہ بھی تعلیمات مل رہی ہے کہ اگر کسی ایریا کے اندر کوئی رسم ایسی سامنے آئے، رواج سامنے آئے، تو اس کو جو ہے نا شریعت پر پیش کیا جائے، زبردست. اس کو علم جاننے والوں پر. حضرت عمرو بن عاص نے یہ معاملہ حضرت فاروق اعظم تک بھی سبحان پہنچایا اللہ. کہ یہ معاملہ کیا کیا جائے. تو علماء سے اگر ہم مشورہ کریں گے، مربوط رہیں گے کہ یہ رسم و رواج پائے جاتے ہیں، اب شریعت کیا حکم دیتی ہے، پھر علماء جس طرح سے بتائیں اس طرح سے ہم بھی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ اگر کوئی وقتی معاملہ یا ایسی کوئی چیز ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی اور ہم غلط رسم و رواج سے بھی باز رہیں گے. جائیں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو غلط رسومات جاری ہوئی جو برسوں سے چل رہی تھی، اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے اس کو روکا بھی اور اس کا سولوشن بھی آپ نے سبحان اللہ کتنا پیارا عطا فرمایا. کہ آپ کی کرامت کا بھی اس سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کرامت جو ہے اور آپ کی حکومت صرف لوگوں کے، انسانوں کے دلوں پر نہیں بلکہ دریاؤں پر بھی چلا کرتی تھی. سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو اسلام یقیناً غلط رسم و رواج کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، اس کو مٹاتا ہے. اور رسم و رواج کی اگر بات کریں ہم، اگر اس سے اور پیچھے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی مختلف طرح کی رسمیں چل رہی تھی. جی ہاں، یہ آپ جانتے ہی ہیں، بیٹیوں کو دفن کرنے کی رسم ایک طرح کی رسم ہی سمجھ لیجیے آپ، اگرچہ کہ وہ باقاعدہ شاید رسم کے طور پر تو نہ ہو، لیکن لوگ بیٹیاں پیدا ہونے پر جو ناگواری کا اظہار کیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ایک طرح کی رسم ہی سمجھ لیجیے کہ وہ ایک رواج پڑ چکا تھا کہ جس کی یہاں بھی بیٹیاں ہوں گی، بچی اگر ہوگی تو اس کو ناپسندیدہ گوارا کریں گے اور اس کو جو ہے نا بطور رسم گویا کہ ایک یہ سلسلہ بن چکا تھا کہ اب اس کو دفن کرنا ہے، معاذ اللہ زندہ درگور کرنا ہے. لیکن قربان جائیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسم ختم کی اور تقریباً ختم کر دی. اب کہ مطلب بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا، بہت بڑا ظلم. اور نبی پاک نے بچیوں کا، عورتوں کا جو مرتبہ بڑھایا ہے، اسلام نے جو عورتوں کو درجہ دیا ہے وہ کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کتنا بڑا مرتبہ ہے. بیٹی اگر ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو اور اس کی اچھے انداز سے کفالت کرے اور اس کی پرورش کرے، اور جو مفہوم حدیث ہے یہ کہ پھر اس کو اچھے انداز سے رخصت کرے، سارے معاملات کرے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ساتھ ہوں گا، اللہ پاک اس کو بخش دے گا. اس طرح کی بشارتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عطا فرمائی. یہی بیٹی اگر بہن کے روپ میں ہو اس کا مرتبہ اور الگ ہو جاتا ہے. یہی بیٹی اگر ماں کے روپ میں ہو، سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ یہ درس دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا فاروق اعظم ہو یا دیگر کو بھی یہ جو چیزیں سیکھنے کو ملی نبی پاک کے عمل سے، سبحان اللہ. تو بہرحال یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارے سامنے کہ اسلام جو ہے وہ غلط رسومات کو، بری رسومات کو، ناجائز و حرام رسومات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے اور اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی تدبیریں اختیار فرماتا ہے. اچھا، ابھی مظفر بھائی کی گفتگو میں مولانا حسن صاحب کی طرف آؤں گا. ایک بات آپ نے کہی تھی مظفر بھائی کہ یعنی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ رسومات کسی سے کہنا کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو،
نا شادیوں میں یار تمہارے یہاں پر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ انتقال کے موقع پر یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ لین دین کا جو تم نے زبردستی کا معاملہ بنایا ہوا ہے، جب تک یہ لین دین نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجھ سے بہتر شاید آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے. رسومات اگر یہ باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تم کیا نئی بات لے کر آئے ہو، یہ تو مطلب ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے، ہمارے ابا کیا کرتے تھے، ابا کے ابا کیا کرتے تھے، ابا کے ابا کے ابا کیا کرتے تھے، پھر ان کے مزید آگے جو ابا ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ جو لکڑ دادا، پکڑ دادا، سکڑ دادا، کون کون سے دادا ہوتے ہیں، تو وہ سب کیا کرتے تھے. تو یہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ کوئی دلیل ہے کہ مطلب ہمارے آبا کیا کرتے تھے، ہمارے دادا پردادا کیا کرتے تھے، یہ کیا کوئی مطلب صحیح طریقہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس پر میری جان قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاف الفاظ کے ذریعے سے ڈیفائن کیا ہے قرآن پاک نے. رسم و رواج کو فالو کرنا چاہتے ہو نا، تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے، ناظرین کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیتوں کے کچھ حصے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. 2 حصے تو وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک قرآن پاک کی آیت کا حصہ وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا جو باقاعدہ دشمنان دین، منکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کی رسم و رواج پر پابندی سے ڈٹے رہیں گے. 2 آیتوں کے حصے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دیا. آئیڈیل بنانا ہے نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے. اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ججمنٹ کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. رسم و رواج فالو کرنا ہے، سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اسی طریقے سے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جی. صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بات یہاں مکمل ہو جانی چاہیے تھی مگر نہیں. ڈیفائن کیا گیا کون لوگ ہیں وہ جن کے راستے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کی تلقین فرما رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ ہے کن لوگوں کا؟ فالو کس کو کرنا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ دونوں آیتیں ہمیں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ اگر تمہیں رسم و رواج اختیار کرنے ہیں، اگر تمہیں سماج میں، معاشرے میں ہونے والے رسومات کو فالو کرنا ہے، تو ہر رسم کو فالو نہیں کیا جائے گا. ان دونوں کو آئیڈیل بناؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں نے جن رسموں کو فالو کیا تم بھی ان کو فالو کر لو. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، ان بندوں نے کن رسموں کو فالو کیا، کن رواج کو فالو کیا، کن کو پروموٹ کیا، تم ان کے پیچھے چلو. سبحان اللہ. منکرین کیا کہتے تھے؟ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ آیت مبارکہ موجود ہے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. بلکہ انہوں نے کہا، منکرین نے، دشمنان دین نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں. اس کا اللہ نے رد فرمایا. باقاعدہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے مقابلے میں اپنے باپ داداؤں کی رسم و رواج کی پابندی کرنا حرام ہے، اور خاص طور سے گمراہ باپ دادا، جو باپ دادا گمراہی میں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سرکشی میں تھے، فساد میں تھے، گناہ میں تھے، نافرمانی میں زندگی گزاری. اب ان کی نافرمانی والے رسم و رواج کو، ان کے گناہ والے رسم و رواج کو، ان کے فساد والے رسم و رواج کو، ان کے گمراہی والے رسم و رواج کو فالو کرنا یہ تو سراسر حرام ہے. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، میرے دادا پردادا کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ہم تو ان کا خون ہے، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو کس کو فالو کریں گے؟ تو یقیناً ماں باپ کو فالو کرنا چاہیے، صحیح، باپ دادا کو فالو کرنا چاہیے، مگر اچھی باتوں میں، نہ کہ بری باتوں میں. باقاعدہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق عز و جل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹے اس کو فالو کرو، اللہ فرما رہا ایسا نہیں کرنا، تو کس کا حکم مانا جائے گا؟ اللہ کا. اللہ کا. باپ دادا کی طرف سے آیا اس کام کو کر لو، جبکہ اللہ نے منع فرمایا، تو کس کے حکم کو فالو کیا جائے گا؟ اللہ کو. اللہ کو فرمایا خالق عز و جل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے نا کہ
دین نے والدین کا مرتبہ بیان فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تو والدین کا مرتبہ بیان فرمایا. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں باپ داداؤں کی، باپ داداؤں کا مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا حکم دیتا ہے ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی رسپیکٹ کرنے کا، اب جب بات آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اور وہ ماں باپ اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو اب ماں باپ کی نہیں ماننی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. ہمارے دین اسلام نے ہم کو ایک باؤنڈری دی ہے، اس باؤنڈری کا نام ہے شریعت. ہمیں جو کرنا ہے، رسم و رواج کو فالو کرنا ہے، سماج کے دیگر معاملات کو فالو کرنا ہے، تو ہمیں اسی شریعت کی باؤنڈری میں ہی کرنا ہوگا. جو معاملات شریعت کی باؤنڈری میں ہیں ان کو فالو کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور جو آؤٹ آف باؤنڈری ہیں شریعت، ہمارا اسلام اس پہ لگام لگاتا ہے کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عقل کا بھی اگر استعمال کیا جائے کہ اگر باپ دادا کے ہم نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور جو روایات چلی آ رہی کر بھی لیا، ان کو خوش کر بھی لیا، تو کیا وہ قیامت کے دن ہمیں عذاب سے بچا لیں گے؟ استغفر اللہ. اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں باپ داداؤں کے کہنے پر، یا آج جو موجود ہے جو رشتہ دار ہیں ان کے کہنے پر، یا ہمارے یہاں کا دستور ہے بھائی کرنا ہی ہے، اور گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے. تو یہ سب جو ہے عذاب سے بچا نہیں سکتے، سزا سے بچا نہیں سکتے. لیکن جس رب تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم فرما برداری کریں، یہ سارے ناراض بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، ہمیں جو ہے برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ برکتیں مل جائیں گی. تو یہ سب چیزیں یقیناً جو ہے سمجھنے اور سیکھنے والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کا کیا حکم ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، برکت نصیب ہوں گی. تو جو بھی ہمارے یہاں پر اب دیکھ لیجئے، یعنی ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے مظفر بھائی کی اور حسن صاحب کی، اس میں جو چیز سیکھنے کو ملی، ایک تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں یعنی اطاعت ہے یا نہیں ہے، اللہ پاک کی خوشنودی ہے کہ نہیں، یہ ہم دیکھ لیں جو بھی رسم اور رواج ہم کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھ لیں آپ کے جو بھی رسومات ہم اپناتے ہیں تو علماء دین سے آپ مشورہ کیجیے، علماء اہل سنت سے آپ مشورہ کر لیجئے، علماء کرام سے آپ مشورہ کیجیے کہ یہ کام جو ہے درست ہے نہیں ہے، یہ رسم جو ہمارے یہاں پر ایک پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے، شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بچتے ہوئے رسومات بھی ادا ہوگی. یاد رکھیے گا ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر رسم ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اب سمجھے کہ بھئی ہر رسم ہی ناجائز ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہر رسم ناجائز ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. بعض رسومات کا ادا کرنا تو سنت بھی ہے. جی ہاں، شادی ایک طرح کی رسم ہے، یہ بھی شادی ایک طرح کی رسم ہے ہمارے یہاں پر. تو شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ تو سنت بھی ہے. لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں، اس کے ایک نکاح کی سنت، اس رسم کو ادا کرنے کے لیے جو مختلف کئی طرح کی رسمیں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتی چلی جا رہی ہیں، اب وہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. علماء جس کو فرمائیں کہ یہ رسم آپ ادا کر سکتے ہو تو ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے، اور علماء دین فرما دیں کہ یہ رسم جو ہے اس میں عورتوں سے میل ملاپ کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں جناب والا وہ عورتوں کے ساتھ ٹھٹھا مسخری کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ناجائز طور پر پیسہ بہایا جانے کا معاملہ ہو رہا ہے. تو اب اس کو ہمیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھنا ہے. اچھا مظفر بھائی، موت میت کے معاملات کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ایک وہ غمی کا معاملہ ہے اور ایک کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک غم کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی لوگوں نے مطلب بڑی عجیب حالت ہے کہ رسومات بنا دی نا کچھ نہ کچھ، کہ یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو جناب والا وہ میت کو جنازہ اٹھایا نہیں جائے گا. کیا کہیں گے، کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، محبت خصومات میں کھو گئی، یہ امت رسومات میں کھو گئی. ہاں ہاں ہاں. اور تباہی در تلک آ پہنچی ہے آہستہ آہستہ. ایک شاعر کہتا ہے فن و حکمت کا کیا ہوگا، کتب خانوں کا کیا ہوگا، اکابر کے عظیم و شان احسانوں کا کیا ہوگا. تباہی در تلک آ پہنچی ہے آہستہ آہستہ، اگر اب بھی نہ جاگے تو مسلمانوں کا کیا ہوگا. اللہ. تو اب مسلمان جو ہے نا غور کرے. آج یہ معاملات یوں بھی پیش آتے ہیں کہ علم دین کی کمی ہے، سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے. پھر قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو، تو یہ بھی علماء سے جو ہے رابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے کئی ڈپارٹمنٹ
قائم کر دیے. دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ایک شعبہ کفن دفن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے تجہیز و تکفین کا, کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اسلامی بھائیوں سے بھی رابطہ کریں, کسی عورت کا انتقال ہو جائے خاتون کا تو اسلامی بہنوں میں رابطہ کیا جاتا ہے. تو ان کے غسل سے لے کر کفن کس طرح سے پہنانا ہے, تجہیز و تکفین ہے, آخری معاملات مراحل کیسے طے کرانا ہے, الحمدللہ سنت کے مطابق تربیت یافتہ اس کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے, اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور وہ اسلامی بھائی اس میں شرکت کرتے ہیں. لیکن اب عام لوگوں کا کیا انداز ہوتا ہے, سب سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا, اب علم والے کم ہے گھر میں, بھائی کرنا کیا ہے, تو اس سے پوچھتے ہوئے, اور جو لوگ علم شریعت کا علم نہیں رکھتے وہ اپنی دنیاوی عمر کا صرف تجربہ بتاتے ہوئے, نہیں وہ ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے, اچھا یوں کرنا. سب سے تو پہلے کیا کریں گے بھائی, سب کو خبر کر دو, سارے رشتہ دار جب تک جمع نہیں ہو جاتے تب تک تدفین نہیں ہوگی. اب عام طور پر رسم ہے, جی ایک رسم ہے کہ بھائی نہیں, حالانکہ دفن کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا کہ میت کے اندر تغیر پیدا ہو. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ہاسپٹل وغیرہ میں اگر انتقال ہوا تو وہاں سے بھی باڈی ملنے, میت کے گھر آنے تک ایک وقت گزر جاتا ہے. وہاں سے بھائی ڈسچارج ہوا, بل کا سب پیمنٹ ہوا, پھر وہ وہاں سے نکلے, ایمبولینس آ رہی ہے, وقت گھر کافی دور ہے, گھر تک پہنچے, اس میں ایک وقت نکل گئے کچھ گھنٹے. پھر اب گھر پہ آنے کے بعد بھائی وہ رشتہ دار کہاں ہیں, بامبے میں ہے, جیسے یہاں کسی کا انتقال ہوا بامبے کے آ جائیں, پھر کچھ رشتہ دار مہاراشٹر کے وہ آ جائیں, بعض اوقات بیرون ملک بیٹا بیٹی یا دیگر جو رشتہ دار وہ رکوا دیتے ہیں کہ ہمیں آنے دو, فلائٹ نہیں مل رہی, ٹکٹ نہیں مل رہا ہے, یا ٹرین سے آنا ہے تو 24 گھنٹے بعد 36 گھنٹے بعد ہم پہنچیں گے, تب تک ہے نا روکا جائے. تو اب کیا کرے, اب وہ میت کو ڈیپ فریزر میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ باڈی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے, اب ہم غور کریں مطلب کہ اگر فریج کو کھولتے ہیں یا تھوڑی دیر کے اندر ہم برف کے اندر خود اپنا ہاتھ رکھیں تو ہم کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو میت کو بھی اذیت ہوتی ہے, جن چیزوں سے زندہ انسان کو جو ہے اذیت ہوتی ہے, میت کو بھی وہ تکلیف کا جو ہے باعث ہوتا ہے. اب وہ باڈی کو اتنے ٹائم تک کے لیے اس میں رکھوا دینا, پھر اس کے بعد جو ہے سب آ گئے, پھر اس طرح کی اور جو رسمیں ہیں, یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے, نہیں اب ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, بہت ساری ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا اس سے منع بھی کیا گیا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے, تو موت کے بعد مجھے اس کی خبر دینا اور تجہیز و تکفین وغیرہ میں جلدی کرنا, کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان زیادہ دیر رہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاعدہ عطا فرما رہے ہیں, گھر والوں کا تو کیا تقاضا ہوگا, بھائی اب انتقال ہو گیا ہے, جو عزیز ہوں گے, یہ والد کا جنازہ ہے, یہ والدہ کی میت ہے, جتنی دیر تک رہے بھائی, جتنی دیر زیادہ رہے گی اچھا ہے, اب تو ہمارے یہاں سے جدا ہو جائے گی. لیکن اپنی جو ہے رسم کو, اپنے انداز کو فالو نہیں کرنا. ہمارے آقا ارشاد فرما رہے کہ میت کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر اپنے گھر والوں کے درمیان رہے, یعنی جلد سے جلد اب اس کو جو ہے نا آخری اس کے جو ہے قیام گاہ تک پہنچانا چاہیے. کبھی کبھار اس میں جسم کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے, کہیں بدبو آنے لگتی ہے, کہیں بعض اوقات خون وغیرہ جاری ہو جاتا ہے, دیگر چیزیں جو ہوتی ہے, تو ان سب چیزوں سے اچھا پھر اس طرح کے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو جو گھر والے ہوتے ہیں یا رشتہ دار دوست احباب جو آنے والے ہوتے ہیں وہ میت کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں, کہہ رہے یار یہ اتنا زیادہ تغیر, یہ چہرہ مطلب ایسا ہو گیا, یہ ایسے حالات ہو گئے, پتہ نہیں کیسے عمل رہے ہوں گے, بدگمانیوں میں پڑنے کا ان کے اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ بھی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ایسے معاملات بھی نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے بدگمانی میں مبتلا ہوں, جلد سے جلد میت کو جو ہے وہ پہنچایا جائے. بلکہ بعض اوقات لوگ ہے نا نیٹیو پلیس, باہر کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے بیرون ملک میں تو اس کو کارگو کے ذریعے جو ہے نا اس کی میت کو منگایا جاتا ہے, نہیں ہمارے شہر میں ہی دفن ہوں گے. یہاں بامبے میں کچھ ہے ایسی مثالیں بھی کہ وطن یو پی میں ہے, وطن کہیں اور ہے, تو یہاں سے لوگ ہے نا نہیں ہم ان کو اپنے گھر میں آبائی وطن میں گاؤں میں لے جا کے تدفین کریں. تو یہ معاملہ بھی نہ کیا جائے, بلکہ جس جگہ انتقال ہو وہیں جلد سے جلد جو ہے تجہیز و تکفین ہو جانی چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مطلب غمی کے موقع پر بھی تقریبات کا سلسلہ ہمارے یہاں پر بنا ہوا ہے, اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. تو ان تمام چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ رسومات کی بعض اوقات رسومات ادا کرنے کے چکر میں ابھی آپ نے سنا کہ میت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کی باڈی بعض اوقات ایک یعنی کہ ظاہر انسان ہے اور اتنے دیر تک اس کو رکھا جائے گا
تو کبھی کبھی جو نا وہ اسمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو بدگمانیوں کا ایک جو سلسلہ شروع ہوتا ہے گھروں کے اندر، یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے. لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے نا، جتنا جلدی ہو سکے فرمایا گیا یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ قبر تک پہنچا دیا جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا اچھا، فرمائے. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض تو چیزیں رسم ہے اور بعض جو کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس سے بھی روک دیا جاتا یہ بھی ہوتا ہے. جیسے اگر عام طور پہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب وہ جو شوہر ہے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، شوہر جو ہے اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، اس کو قبر میں بھی نہیں اتار سکتا. اور یہ ایک مشہور ہوتا ہے کہ بھائی نکاح جو ہے ٹوٹ جاتا ہے انتقال سے، اور مطلب اب جو ہے ان کا یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے. منع کیا چیز ہے؟ بلا حائل اس کو چھونے سے صحیح. اور غسل دینے سے، کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اور بلا حائل چھونا اس کو منع ہے. باقی وہ قبر میں بھی اتار سکتا ہے، جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے. ہاں، یہ عام طور پہ جو عورتوں کا انتقال اگر ہو جائے تو ان کے غیر محرم جو ہے وہ ان کا چہرہ نہ دیکھے. یہ کئی چیزوں کا یہ کرنا چاہیے، لیکن شوہر کو بھی کہیں کہ روک دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات سے بھی یہاں تک نہیں، پھر اس کے بعد جب بیوہ ہے، جی ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہاں اب وہ عدت میں بیٹھی ہے تو پھر وہ الگ رسومات کھڑی ہوئی ہے نا. جی اب یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا. اچھا، جو دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس سے آ کے مل سکتے ہیں عدت میں، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار اس طرح کے ہیں کہ جو اس کے محارم ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس سے بھی پردہ ہو گیا ہے نا. لوگ اس طرح، حسن صاحب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں، ان کے پاس تو فتاوی بھی اس طرح کے آتے ہیں. لوگ سوالات پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کو اس سے مل سکتے نہیں مل سکتے ہیں، بھتیجے کو ملنا ہوگا نہیں ہوگا، بھانجا جو ہے نا وہ اپنی مامی سے مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اپنی خالہ سے مل سکتا ہے، بھانجا نہیں مل سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تنہائی تو تنہائی، جیسے رمضان کے اعتکاف میں بھی پردہ باندھ کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بالکل تنہا بیٹھنا ہے، کسی سے بھی بات نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو چھپائے رہنا ہے. تو یہی ہے کہ اصل علم جو حاصل کر لے، شریعت پر پیش کرے، علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کرے، اور پھر وہ جو بتائے اس کے مطابق عمل کرے. تو یہ کہ مطلب رسومات اس طرح کی، وہی اگر اس کو ہم فالو کر لیں گے نا، جو یہاں سے ایک چیز آپ کو شروع سے دی جا رہی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے اور علماء کرام سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. کوئی بھی رسومات آپ کو ادا کرنی ہے، آپ ایک کال اٹھائیے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت یہ رسم ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. شادی آپ کے یہاں پر ہے یا اس طرح کی بات کی غمی کے موقع پر کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو حضور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور میت ہو چکی گھر میں نہلانے کے موقع پر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، کلیئر ہو جائے گا. اب لوگوں نے جو ہے نا وہ گھر کے بڈھے ہیں جن کو نماز صحیح سے پڑھنا آتی نہیں ہے، اور وہ جناب آگے گھر کے اندر باتیں کرنے کے لیے، یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے تجربات اپنی جگہ پر ہیں. وہ گھر کے معاملات سنبھالنے کے لیے ان کے تجربات کا استعمال آپ کریں، بالکل کرنا چاہیے. گھر کے جو بڑے ہیں، عمر دراز ہیں، ان کے ہم جو ہے وہ مشوروں کا یوز کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن وہ گھر کے معاملات میں دین ہر ایک سے نہیں سیکھا جاتا ہے. تو اس لیے دین سیکھنے کے لیے علماء دین ہیں، مفتیان اسلام ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. آئیے ایک ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات بھی ہیں، ایک سوال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرحمن لکھنؤ سے. میرا آپ سے سوال ہے، شادی میں کون سی رسم کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال. شادی میں کون سی رسم کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے ہیں؟ حسن صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. کیا فرمائیں گے شادی میں جو رسومات ہمارے یہاں پر ادا کی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سچ ہے کہ النکاح من سنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے. لیکن آج دور حاضر میں اس ایک سنت نکاح کو بہت ساری رسومات نے گھیر لیا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر رسم ناجائز نہیں ہے، جی ہاں، تو ہر رسم جائز بھی نہیں ہے. کچھ رسم ایسی ہیں جو جائز ہیں، کچھ رسم ایسی ہیں جو ناجائز ہیں. جو جائز ہیں ان کو فالو کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو ناجائز ہیں تو ان کو فالو کرنا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ان سے بچا ہی جائے گا. صحیح. اب مثال کے طور پر جیسے سائل محترم نے سوال کیا کہ کون سی رسمیں شادی میں کر سکتے ہیں، تو بہت ساری رسمیں ہیں جن کی اجازت ہے. تو ڈیٹیل سے تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا. جن کے حوالے سے ہماری معاشرے میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے یا کم پڑھے لکھے لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے. صحرا، دلہا صحرا باندھتا ہے نا، تو ہمارے سوسائٹی کے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے.
गुनाह है, दूल्हा सेहरा नहीं बांध सकता। तो मेरे FGN चैनल के नाज़रीन याद रखिएगा, शरई तौर पर इस्लामी नुक्ता नज़र से दूल्हा को सेहरा बांधने की इजाज़त है। क्यों? उस रस्म को फॉलो करने से मना किया गया है जो रस्म सुन्नत अज़ीमा को मिटाने वाली हो, शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली हो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाली हो। ये जो सेहरा है इसको कहते हैं अम्र मुबाह। सुन्नत तो अगरचे नहीं है लेकिन जायज़ है। अगर कोई इस सेहरे के अंदर कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है, कोई नाजायज़ वाली चीज़ नहीं है, खाली नॉर्मली सेहरा है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, अगर दूल्हा को नोटों की माला पहना दी गई तो इस पर ज़रा सा कलाम है। सही, इससे बचना चाहिए, इसलिए कि जो जानदार की तस्वीर है शरीयत इस्लामिया में उसकी ताज़ीम से मना किया गया है। और हम जब नोटों की माला किसी को पहनाते हैं या ख़ुद पहनते हैं तो नोटों की माला पहनने से क्या होता है, जानदार की जो तस्वीर है उसकी एक ताज़ीम नज़र आती है, इससे मना किया गया है। सही। अलबत्ता जो सेहरा है ये कोई नाजायज़ नहीं है, गुनाह नहीं है, जायज़ है, इसको पहना जा सकता है। इसी तरीके से छुआरे लुटाने की एक हमारे यहाँ पर तरकीब होती है। जब जैसे निकाह हो जाता है तो माशाल्लाह मुबारकबादियों के नारे होते हैं, मुबारक हो मुबारक हो, और उस सूरत में छुआरे लुटाने का सिलसिला होता है। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में बाकायदा ये लिखा है कि छुहारे लूटने में कोई हरज नहीं है, तो इसकी बाकायदा गुंजाइश है। सही। तो बहुत सारी ऐसे रस्म रिवाज है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर साहिल मोहतरम ये सवाल करते कि कौन सी रस्में हम फॉलो नहीं कर सकते तो उसको मैं बताता। फिलहाल जो सवाल किया गया है तो मैंने उसके हवाले अगर से बताएं, चूँकि ये बहुत अहम है। कुछ रसूमात ऐसी हैं जो नहीं कर सकते, अगर उस पर भी आप तज़किरा करेंगे तो एक बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जहन में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब एक उसकी तवज्जो ले जाती है। एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर ये होता है कि शादियों में एक जूता छुपाई की रस्म बड़ी होती है ना। अब उसमें ये मामलात होते हैं कि जो औरतें हैं यानी दूल्हे की जो सालियाँ जिनको कहा जाता है, दुल्हन की भी जो बहनें होती हैं या उसकी कज़िन होती हैं, वो घर में उस वक्त जमा होती हैं और दूल्हा दावत पर आया, खाना खाने बैठा तो उसके जूते छुपा दिए जाते हैं और फिर एक ठट्ठा मस्करी का एक माहौल बनता है और मुतालबात होते हैं कि 10,000 दो, 15,000 दो, 20-25 लाख, जो भी ज़ाहिर जैसी हैसियत वो उससे पैसा मांगते हैं, और जब तक वो नहीं देता है तो फिर वो जूता उसको नहीं दिया जाता। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें भी यकीनन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, शादी से पहले अगर हम बात करें, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है, यहाँ तक तो यकीनन ठीक है और सुन्नत है, नबी पाक की सुन्नत हमारे लिए यही काफ़ी है। लेकिन उससे पहले कुछ रसूमात अदा कर दी जाती है हमारे यहाँ पर। वो एक होती है मंगनी की रस्म। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, इसकी क्या इस्लाम में गुंजाइश है, क्या ये कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हुदूद इसकी होने चाहिए? मंगनी की रस्म के हवाले से इसमें जो नाजायज़ मामलात आज जी इसमें दाखिल कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जिस लड़के का जिस लड़की के साथ रिश्ता हुआ है तो वो लड़का अपने हाथ से इस लड़की को अंगूठी पहनाता है। तो याद रखिएगा अभी निकाह तो हुआ नहीं है, तो निकाह से पहले ये बदस्तूर गैर महरम है। जी हाँ। और किसी गैर महरम मर्द का किसी गैर महरम औरत को छूना ये हराम कतई है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ये नाजायज़ रस्म है, जिसको फॉलो करना, जिसको प्रमोट करना, जिसको अच्छा समझना गुनाह और कबीरा गुनाह है। तो ये एक नाजायज़ रस्म, इसको बिल्कुल दूर किया जाएगा। सही। मंगनी की जहाँ तक बात है कि मिसाल के तौर पर लड़के वालों ने लड़की वालों से ये तय कर लिया कि हमारे लड़के का आपकी लड़की से या हमारी लड़की का आपके लड़के के साथ हम रिश्ता तय करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह दोनों का निकाह होगा। यहाँ तक तो ठीक है, हो गई बात। अब इस हवाले से ये लड़के वाले लड़के वालों को या लड़के वाले लड़के वालों को कुछ खिला देते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ तक दुरुस्त है। तो इसकी तो इजाज़त है ये मंगनी की रस्म में। अगर इस मामले को पक्का करने के लिए कि आप ध्यान रखिएगा, ये अहद कायम हो गया हमारा कि इंशाल्लाह हम अपने बच्चों का आपस में रिश्ता तय करेंगे, तो यहाँ ये अहद मजबूत हो गया, तो यहाँ तक तो शरीयत हमें इजाज़त देती है। लेकिन उसके अलावा जैसे आजकल अभी निकाह नहीं हुआ, बदस्तूर गैर महरम है, इसके बावजूद तोहफ़े तहफ़ का सिलसिला, ख़त व किताबत का सिलसिला, अब तो मोबाइल है तो इसके ज़रिए कॉलिंग का सिलसिला, मैसेजेस का सिलसिला, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। क्योंकि जिससे अभी आपका रिश्ता तय हुआ है वो आपकी दुल्हन नहीं बनी है, सही, वो आपकी बीवी नहीं बनी है, वो बदस्तूर गैर महरम। जिस तरीके से दूसरी गैर महरम लड़कियों और औरतों के साथ आपका राबता रहना ये नाजायज़ गुनाह है, बिल्कुल इसी तरीके से इस औरत के साथ भी आपका राबता इस एंगल से रहना नाजायज़ गुनाह है, जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं और इस मामले के अंदर भी हमें शरीयत को फॉलो करना है। एक सवाल मज़ीद हमारे पास आया है, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
علی بھائی میرا یہ سوال تھا، جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے رسم و رواج، اکثر مطلب شادی میں جو ہے بچوں کو یہ اگر عقل ہو یا شعور ہو کہ میری جو شادی ہو وہ نارمل ہونی چاہیے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بولتے نہیں ہم کو شادی جو فنکشن ہے وہ کرنی چاہیے، تو اس میں ماں باپ کی بات سننی چاہیے۔ اور اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جو فنکشن ہوتا ہے اس میں محرم اور نامحرم ان کا پردہ نہیں ہو پاتا، تو ماں باپ کی بات اس میں سننی چاہیے نہیں سننی چاہیے؟ اچھا، یہ جو سوال کر رہے ہیں میں جو سمجھ پایا ہوں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکا یہ چاہتا ہے کہ شادی میری جو ہے وہ سادگی سے ہو اور شریعت کے مطابق، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نا بڑا فنکشن ہو اور اس میں اس طرح کی چیز کی جائے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماشاءاللہ ابھی حسن صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر اطاعت ہمیں کرنی ہے ان اللہ پاک کی اطاعت ہی کرنی ہے، مخلوق کی اطاعت وہاں پر نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر چونکہ مخلوق یہ چاہ رہی ہے، یعنی یہاں پر ماں باپ مخلوق ہی ہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کی شادی حرام اور ناجائز طریقوں سے کی جائے، اس میں جو معاملات کی جائے۔ ایک مثال ہے، اس میں جناب گانے بجانے ہیں، آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ جناب کھلا ماحول ہو اور مختلف طرح کی رسومات جو ناجائز رسومات ہیں وہ ادا کی جائیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں، بیٹا یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس معاملے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب کیا جائے؟ ظاہر ہے جھگڑا تو کر نہیں سکتے ہیں تو آپ کے ماں باپ ہی، ٹھیک ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ درجہ اپنی جگہ، والد صاحب کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ اب اس میں آپ کو کام یہ کرنا ہوگا کہ بڑی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ان کے قدموں میں حاضری دینی ہے، بیٹھنا ہے ادب کے ساتھ، اور محبت سے جو نا ان کو چیزیں بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت اگر نہیں ہوگی، اب ڈائریکٹ حکم کرنے جائیں گے ماں باپ کے اوپر تو پھر بات بننے کے بجائے اور بگڑ جائے گی۔ تو محبت اور پیار کے ساتھ ماں باپ سے برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے ہم ان کے قدموں میں حاضری دیں، ان کے پاس بیٹھیں اور بتائیں کہ امی جان یہ وجہ ہے، یہ باتیں ہیں، میں نے فلاں مفتی صاحب سے یہ بات پوچھی تھی تو حضرت نے کہا تھا کہ بیٹا یہ چونکہ چیز ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور امی جان ہم چونکہ مسلمان ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو۔ ہاں آپ چاہتے ہیں کہ شادی دھوم دھام سے ہو، ہم دھوم دھام سے کریں گے انشاءاللہ، کھانا بھی بہت اچھا کریں گے، بڑا کریں گے، لیکن جو ناجائز رسومات ہیں وہ میں ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ میرا ساتھ دیجیے۔ یہ انداز اگر آپ اختیار کریں گے پیارا پیارا، اللہ نے چاہا تو آپ کے ماں باپ ہیں وہ کیوں نہیں مانیں گے، انشاءاللہ ضرور مانیں گے۔ علی بھائی ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے، اگر چھوٹا اگر بڑے کو کچھ سمجھانا چاہے، اب جیسے اولاد اب چھوٹی ہے، ماں باپ جو ہے بڑے ہیں، تو اگر وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ چھوٹا ہو کر ہم کو سمجھا رہا ہے، تو بہتری ہے کہ اگر اپنے بڑوں کو کچھ سمجھانا ہو نا تو ان سے بڑوں سے رابطہ کیا جائے۔ ان کے بڑے کون ہیں؟ اگر آپ کے پیر والدین کے پیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ کوئی عالم دین ہے جن کی وہ عزت کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں جن کی عزت کرتے ہیں، تو اولاد جو ہے نا خود سمجھائے، خود بھی تو نرمی سے عرض کرے اور کوشش یہ کرے کہ پیر صاحب سے اگر بات چیت ہو سکتی ہے، امام صاحب سے، عالم دین صاحب سے، کہ حضرت میرے والد صاحب کو بھی چل کر بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، تو یہ جن کی مانتے ہوں گے انشاءاللہ ان کے ذریعے کوشش کریں گے تو بات اور زیادہ سمجھ بہت میں اچھا، یہ آپ اچھے نے جو طریقے سے آ سکتی ہے۔ پوائنٹ بیان کیا نا یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور بہت اثر انداز ہوگا انشاءاللہ، آپ بھی سمجھائیں، اور بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں بات کروں گا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ والد صاحب تھوڑے گرم مزاج کے ہوتے ہیں اور وہ شاید جلدی آپ کی بات نہ مانے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ جن سے ان کو عقیدت ہے، ان کے جو پیر صاحب ہیں یا مسجد کے امام صاحب جن سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے کان میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ حضور جو ہے نا وہ میرے والدین میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کی رسومات ادا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ذرا سمجھا دیں، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے اور آپ کی شادی اللہ نے چاہا نکاح جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور پورا سنت کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ ناظرین بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کی فرمائشیں ہمارے پاس جمع ہو رہی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے، کوئی وائس اگر ہے تو اس کو بھی چلا دیجیے گا، اور یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ الرحمن فرمائشیں آ رہی ہیں، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، انس اشرفی ہیں، خراب آئینوں پر ضلع دینا، یہ کوئی کلام ہے غالباً، چلے خیر۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ ایک فرمائش، السلام علیکم، وعلیکم السلام، علی بھائی پھولوں کی بہاریہ مدنی سوریہ نعت شریف سنا دیجئے میری امی کے لیے۔ ابھی ہے کوئی کلام آپ کے ذہن میں ایسا؟ چلیں بھائی، شعیب بھائی کو بھی یاد نہیں ہے، اچھا یہ فرمائش پہلے بھی 2-3 مرتبہ آ چکی ہے،
پہلے بھی آ چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہمارے جو نعت خواہ ہیں کل وہ بول بھی رہے تھے کل کہ یار اسلام بھائی جو ہے نا وہ فرمائش 2-3 مرتبہ کر چکے ہیں الطاف بھائی ہمارے، تو انہوں نے نیٹ سے نکالی ہے اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے یہ کسی اور زبان میں ہے، بھوجپوری زبان میں یہ کلام ہے، اور ظاہر ہے ہمیں بھوجپوری تو آتی نہیں ہے، تو ہمارے نعت خواہ انشاءاللہ پریکٹس کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو آنے والی جمعرات کو ہم کوشش کریں گے پروگرام میں اس کلام کو شامل کریں گے، اللہ نے چاہا تو. تب تک انتظار کیجئے، تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سنائیں گے. انس اشرفی یا مزمل نور مجسم یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اس میں لکھا ہے یا محمد، تو کوشش کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے ندا کرنا علماء نے منع کیا ہے. یا محمد نبی پاک کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک کے جو اوصاف ہیں، یا مزمل ہے، یا رسول اللہ ہے، یا مدثر ہے، نبی پاک کے جو اوصاف ان سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے نہال احمد انصاری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ والا کلام سننا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. برائے مہربانی مجھے النبی صلو علیہ یہ کلام سننا ہے. آگے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام میری والدہ کو بہت پسند ہے. برائے مہربانی مجھے یہ یا نظر کرم خدارہ یہ کلام سنا دیجیے. ذاکر حسین منصوری بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. واہ سبحان اللہ. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. سگے ایک آئی ڈی ہے سگے در اعلیٰ حضرت و تاج الشریعہ. ماشاءاللہ. یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد تبریز منصوری قادری رضوی ہے. میں مدھیہ پردیش کے دھار ضلع سے بات کر رہا ہوں. داغ فرقت طیبہ یہ بھی اسی کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ شامل کرتے ہیں کچھ کلاموں کو. جی. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا.
النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ کعب کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کعب کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ آڈیوز ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد فرقان رضا یو پی سے. جی میں حفظ کر رہا ہوں اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جلد حافظ بن جاؤں. جی میری فرمائش تھی کہ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام سر تابہ قدم تن سلطان زبن پھول لب پھولے دہن پھولے بدن پھولے زکم پھول، یہ کلام پڑھا جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئی صبح سلسلہ، بڑی پیاری سلسلہ ہے FGN چینل میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سید ناظر بھائی بول رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیجئے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں. آپ نے اتنا پیارا پڑھ دیا. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے ہی پڑھ دیا. ماشاءاللہ ہمیں سن کے مزہ آیا.
ایسے ہی ہونا چاہیے، کبھی آپ سنائیں کبھی ہم سنائیں، مل جل کے انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے، آقا کی مدحت کریں گے، بیڑا پار ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. اس سے پہلے ہی بھائی نے ماشاءاللہ وائس کی، حافظ بن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حفظ جلدی مکمل ہو، اللہ پاک کرم فرمائے. چونکہ وقت میں تھوڑی گنجائش کم ہے، انشاءاللہ ہم پھر مزید شامل کریں گے آپ کی فرمائشوں کو. جی کچھ اور بھی ہمارے پاس سوالات ناظرین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ٹاپک کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد مختار جامعہ نگر نیو دلی سے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا رسم و رواج اسلام میں حرام ہے؟ پلیز وضاحت کریں. کیا رسم و رواج اسلام میں حرام ہے؟ کیا کہیں گے حسن صاحب، کیا سب رسم و رواج حرام ہے یا کچھ گنجائش ہے؟ الحمدللہ اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں شروع سے تو یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے جی ہاں کہ ہر رسم و رواج ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. آپ ایک قاعدہ یاد کر لیں کہ ہر وہ رسم، ہر وہ رواج جو اسلام اور شریعت کے قانون سے ٹکرائے جی ہاں وہ ناجائز ہے. صحیح. جو شریعت کی باؤنڈری میں ہے وہ جائز. اب پیمانہ کیا ہے اور تھرمامیٹر کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم سمجھ سکیں کہ بھئی شریعت کے قانون سے یہ رسم ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی ہے، تو اس کا تھرمامیٹر، اس کا آلہ قرآن پاک نے دیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. تمہیں معلومات نہیں ہے تو علم والوں سے معلوم کرو. واہ. تو الحمدللہ ہم علماء اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے اور ان سے شرعی رہنمائی لیتے رہیں گے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ دارالفتہ اہل سنت انڈیا بھی ماشاءاللہ قائم ہے الحمدللہ، جو اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام سے مربوط رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو ہماری انشاءاللہ رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو علماء دین سے انشاءاللہ مربوط رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، اللہ نے چاہا تو ٹھوکریں کھانے سے بچیں گے. جو پہلے بھی اس چیز کو عرض کیا ہے انشاءاللہ اس کو فالو کریں، برکت ملے گی. جی مزید ایک سوال اور. میرا آپ سے سوال ہے، رسم و رواج کے کیا نقصان ہے؟ رسم و رواج کے کیا نقصان ہے؟ مظفر بھائی کیا کہیں کہ ہر رسم و رواج کا نقصان ہے یا کیا ہے؟ اگر ہے تو کیا مکمل نقصان ہے، یہ بھی ذرا بتائیے گا. جی بعض ایسی رسم و رواج ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. جیسے اگر شادی بیاہ میں فضول خرچی کی رسمیں قائم کر دی گئی، کہ وہ جیسے وہ جوتا چھپائی کی جو رسم ہے، کہ اب وہ جوتا اگر اس کا ہوگا 1000 2000 5000 کا، لیکن اب اس کو 15 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار کا مطالبہ ہو، تو وہ اس کا نقصان ہی ہے. لیکن اب وہ لوگوں کی رسم جو ہے پورا کرنے میں وہ اپنا ایک مالی نقصان بھی کر رہا ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری رسمیں جو ہے. اچھا یہ رسومات کی کیا خرابی ہے کہ بعض ایسی رسمیں جو نکاح کے اندر، شریعت کے اندر، نکاح کے اندر جو ہے، شادی کے اندر جو ہم نے مسلط کر دیے، تو اس سے نا نکاح ہونا دشوار ہو گیا. نکاح کو آسان بنایا گیا تاکہ بندہ جو ہے نا گناہوں کے قریب نہ جائے. نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن آج لوگوں نے نکاح کو ایسا مشکل بنا دیا نا کہ جب تک اتنی رسم ادا نہ ہو، جب تک پوری برادری کی دعوت نہ کی جائے، پورے گاؤں کو جمع نہ کیا جائے، خوب کھانا 500 افراد 1000 ہے 1200 ہے، بہت بڑا ہال نہ لیا جائے، پھر یہ بعض اوقات سامان کا جو لین دین جہیز وغیرہ کا بھی معاملہ، مطالبہ، گاڑی دینا ہوگی، ساتھ میں زیورات دینے ہوں گے، یہ سب ایسا مشکل کر دیا گیا نا کہ آج مطلب بیٹیوں کی شادی کرنا بھی مشکل ہے، اور کہیں بیٹوں کی بھی شادی کرنا، پھر وہ رشتے کو تلاش کرنا، یہ رسموں کی وجہ سے مشکل کر دیا گیا. تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی جو اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ جیسے ہی لڑکی جو ہے بالغ ہو جائے، اس کا کفو مل جائے تو فوراً اس کا جو ہے نکاح کر دیا جائے. لیکن اب بعض گھر والے جو ہے نا رسموں کی وجہ سے نا اس کی عمر گزار رہے ہیں. ایسا ہی کہ بھائی اب رشتہ مطلب پہلے ہم جمع کر لیں، مال جمع کر لیں. اور بعض لوگ ان رسومات کی پابندی کرنے میں مطلب اتنے آگے ہوتے ہیں، ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے نا کہ وہ گھر جائیداد بیچنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ کھیت کو بیچ دیا جائے، گروی رکھ دیا جائے، گھر کو بیچ دیا جائے. لیکن قرض لے کر، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے نا، وہ سودی قرضوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی لاکھوں روپے کا معاملہ کرنا ہے، یہ رسم ادا کرنی ضروری ہے. تو اب رسم ادا ایک وقتی جو شادی انہوں نے کر دی، لاکھوں روپے کے گھر والے قرض دار ہو گئے، زمینیں بک گئی ساری زمینداری بچانے میں. آج یہ حال ہو جاتا ہے کہ مطلب کئی گھر ہو گئے برباد خودداری بچانے میں. آج یہ انداز ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس طرح کا معاملہ تو کرنا ہی ہے، ہماری جھوٹی شان، ہمارا نام کیا رہے گا. اچھا لوگ جن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں
کہ نہیں اتنا اچھا کھانا, وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی دیں گے, نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوا, یہ تو نہیں ہوا. تو آپ کا اتنا خرچ کرنا, قرضے میں چلا جانا, کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نقصان میں جا رہے ہیں اس پر عمل کر کے. تو رسم و رواج سے کئی ایسی چیزوں کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. بندہ اس کو ایک عاقل, ایک ذہن رکھنے والا, سمجھ رکھنے والا اس چیز کو دیکھے کہ بھائی میں کس کو ناراض کر رہا ہوں, اور لوگ اگر تعریف بھی کر دیں گے تو اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کہ جب مکتوبات آتے تھے آپ کے پاس, خطوط آتے تھے, سوال جواب کے بھی آتے تھے, اور بعض جو لوگ آپ کے دشمن تھے, حاسدین تھے, وہ مغلظات لکھ کے جو ہے گالیاں وغیرہ لکھ کے بھیجتے تھے آپ کو. تو بعض جو آپ کے جو جاننے والے تھے وہ ناراض ہوئے, آپ کے جو معتقین تھے, آپ کے جو محبین تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مقدمہ دائر کریں گے, ان کو سزا ملنی چاہیے. کس طرح سے ایسا کلام, ان لوگوں نے ایسا خط کس طرح سے بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا پہلے جو تعریف کرنے والے وہ خطوط نکالو اور ان میں پہلے جاگیریں تقسیم کرو جا کے, تو پھر جو ہے یہ برا کہنے والوں کو جو نا ان کو مطلب سزا بھی دلوانا. یعنی مطلب لوگوں کے کہنے سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہم ان کی باتوں کا خیال کر کے خود قرضوں میں چلے جائیں, زمینیں بیچ لوگوں کا دیں. تو مظفر بھائی ایسا ہے نا, اگر آپ کروڑوں روپے بھی لگا دیں گے, لگا دیں, بولنے والے تب بھی بولیں گے. ایک مثال ہے, جی آپ نے رکھی 10 ڈشیں, جی اب جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یار 10 ہی رکھی یار 12 رکھنی چاہیے تھی. اس کی شادی میں گئے تھے نا, اس فلاں کے, اسے تو 20 ڈشیں رکھی تھی, اس نے ایسا رکھا. اچھا ہال جو ہے نا وہ آپ نے جناب وہ 5 لاکھ کا ہال بک کیا ہے, ایک مثال مان لیجئے. تو کچھ اعتراض کرنے والے الٹی کپڑے والے ایسے بھی آئیں گے, یار اس ہال میں یہاں پر دیکھو نا بیٹھنے کا انتظام صحیح نہیں ہے, یہاں پر ٹیبلیں صحیح لگی ہوئی ہے, بفر سسٹم صحیح نہیں ہے, یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. اعتراض کرنے والے, نقص نکالنے والے, آپ کتنا بہتر سے بہتر بھی کر لیں گے نا تو بھی وہ اعتراض کرنے والے کرے گا. ایک حکایت بتائی جاتی ہے بڑی دلچسپ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا جو ہے نا وہ جا رہے تھے, ایک گدھا ساتھ میں تھا سواری میں, اب دونوں بیٹھے کیا کرے, سامان بھی لیے ہوئے تھے. تو ایک بات سمجھائے گی کہ ہر ایک کو مطمئن کرنا جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. جب یہ دونوں جا رہے تھے تو گدھے کو بس پکڑ کے چل رہے تھے, کوئی بھی سوار نہیں تھا. تو کچھ لوگ ملے, کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان کے پاس سواری موجود ہے پھر بھی کوئی سوار نہیں ہو رہا ہے, پیدل چل کے جا رہے ہیں. تو اب بیٹے نے کیا کیا, باپ نے کہا بیٹا تو بیٹھ جا. تو اب وہ بیٹا بیٹھ گیا, چلنے لگے. کچھ دور پہ لوگ ملے, وہ کہنے لگے کہ باپ کو, بیٹے کو دیکھو کیسا ناخلف بیٹا ہے, باپ کو جو ہے دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے, خود سواری پر بیٹھ گیا. تو اب وہ بیٹا اتر گیا, والد صاحب ابا جان آپ بیٹھ جائیے. اب وہ بیٹھ گیا. تو اب وہ کہنے والے لوگ, کچھ لوگ آگے ملے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسا ظالم باپ ہے, خود تو سواری پر چل رہا ہے اور بچے کو پیدل چلا رہا ہے. پھر آخر میں ان لوگوں نے جو کیا کیا, اب کیا کریں, سامان ہے, کوئی نہیں چل رہا ہے. ان لوگوں نے ایک لکڑی سے جو ہے نا اس کے پیر باندھ کر اس کو کندھے پر رکھ لیا, الٹا کر کے گدھے کو اس طرح سے لے کے جانے لگے. یہ مطلب بچپن میں بھی حکایت بتائی جاتی تھی کہ سارے لوگوں کو جو ہے نا لوگوں نے تب بھی اعتراض کیا, کیسے عجیب لوگ ہیں, سواری ہوتے ہوئے بھی جو نا سواری کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, سواری پر بیٹھنا چاہیے. ایک قول ہے کسی سمجھدار کا, بڑا زبردست ہے, وہ کہہ رہے ہیں سارے لوگوں کو خوش کرنا ایسے ہے جیسے ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنا, ایک کو پکڑو گے تو دوسرا اچھل جائے گا, دوسرے کو پکڑو گے تو تیسرا اچھل جائے گا. کیا بات ہے. تو لوگوں کی بات میں نہیں آنا چاہیے. اپنا آدمی اپنا جو ہے ایک وہ دیکھے, اپنا ایک بجٹ دیکھے, بھائی میرا جو بجٹ ہے, میری جو چیزیں ہیں, میں جس انداز سے یہ کام کر رہا ہوں. اب ناراضگی, ہاں ناراضگی کہاں دیکھنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو, اللہ کے نیک بندوں کو ہم ناراض نہ کریں, علماء کو ناراض نہ کریں. ہم جو ہے یا ہمارے جو پیر و مرشد ہیں جنہوں نے جو اہم مقتدائے پیشوا ہیں ان کو ہم ناراض نہ کریں, ان کی رضامندی دیکھیں. اور یہ ایک بتایا بھی گیا ہے کہ جہاں شادی بیاہ وغیرہ میں جو ناجائز رسم و رواج ہو رہے ہیں, بے پردگی, گانا باجا, اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہو رہے ہیں آج کل, ویڈیوگرافی ہوتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے, عورتوں میں جا کر ویڈیو بنائی جاتی ہے, فلم بنائی جاتی ہے. تو جہاں ایسے معاملات ہو نا, تو بڑے جو علماء کرام ہیں, جو کوئی پیر صاحب ہیں, ان حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے شادی بیاہ میں نہ جائیں. اور ان کے نہ جانے سے کیا ہوگا, عوام جو ہے نا ان چیزوں سے باز آئے گی کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں رکھیں گے تو ہمارے پیر صاحب تشریف نہیں لائیں گے, یہ عالم صاحب تشریف نہیں لائیں گے. تو ان کو بلانے کے لیے یہ لوگ ان چیزوں سے بچنا شروع کریں گے. تو اس لیے وہ ان کو بھی یہ کیا گیا ہے کہ وہ نہ جائیں, اس طریقے سے معاملہ کریں. تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو وہ کرتے ہوئے, بھائی نقصانات اس کے کیا کیا رسم و رواج کے, اس پر غور کریں اور ان کو ترک کریں, تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا. اور بعض جگہ ماشاءاللہ یہ باقاعدہ کمیٹیاں اس طرح کی بنی مظفر بھائی, بعض علاقوں کے اندر ماشاءاللہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ جو کہ برادری کا سسٹم ہوتا ہے ان کا, تو پوری برادری کا ایک سسٹم ماشاءاللہ جو بڑے ہوتے ہیں ہیڈ برادری کے, سسٹم بنا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو برادری میں جو بھی شادی ہوگی نا
تو اس میں کوئی گانے نہیں بجیں گے جو بھی بارات آئے گی. اچھا ہماری برادری میں کسی کی اگر شادی ہوگی تو جناب والا اتنی زیادہ فضول خرچی نہیں ہوں گی, فلاں جو رسومات ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی. اچھا قدم ہے ماشاءاللہ. اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ علماء کرام سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے, علماء سے ٹچ ہوتے ہیں, ائمہ مساجد سے ان کے رابطے ماشاءاللہ مضبوط ہوتے ہیں, تو علماء ان کو پھر یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کے رواج جو غلط رواج ہے اس کے جو ہے نا خلاف میں ہمیں انشاءاللہ قدم اٹھانا ہے, آواز اٹھانی ہے. اور بعض جگہ علماء نے اس طرح کی چیزیں کی, اللہ کی رحمت سے فرق ہوا ہے, تو ہم اگر قدم آگے بڑھائیں گے, گھر کے جو بڑے ہیں, میں ان سے عرض کروں گا اس وقت اگر سننے والوں میں برادری کے بڑے ہیں, اگر آپ کی سنی جاتی ہے, گھر کے اندر آپ کی چلتی ہے, سنی جاتی ہے, تو آپ بھی پلیز اس میں دین اسلام کی بقا کے لیے, اپنے اسلام کو فروغ دینے کے لیے آپ آگے آئیں انشاءاللہ الرحمن. آپ کی اچھے انداز سے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی سنیں اور غلط رسومات کو چھوڑ کر نیکیوں میں لوگ اپنے آگے بڑھیں. بہت ساری باتیں چل رہی ہیں, آخر میں چاہوں گا کہ کچھ جو اچھی رسومات ہیں, کچھ اگر آپ وہ بیان کریں کہ کچھ اچھی رسومات, اچھی روایات ہماری ہیں, وہ کون کون سی ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے سماج میں, معاشرے میں بہت ساری اچھی رسومات بھی ہیں جی, جن پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. مثال کے طور پر بڑوں کا ادب کرنا, سبحان اللہ, ماں باپ آئے تو کھڑے ہو گئے, یہ بھی ایک رسم ہے اور اچھی پہل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے, من لم یوقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, او کما قال علیہ السلام. فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کوئی بڑے آ گئے, ہم کھڑے ہو گئے, پیر و مرشد تشریف لے آئے, ہم کھڑے ہو گئے, تو ان کے ادب میں یہ کھڑے ہو جانا یہ بھی رسم ہے, یہ اچھی رسم ہے. صحیح, بڑوں کا ادب کریں گے اچھی نیت کے ساتھ, اس پہ ثواب ملے گا باقاعدہ. اسی طریقے سے والدہ کے قدم چومنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علیہ السلام نے سنایا بھی ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. نیکی کی دعوت ایک کتاب ہے بڑی زبردست, پوری تقریباً پڑھی ہوئی ہے میری ماشاءاللہ, اس میں کئی بیانات میں تیار کر چکا ہوں. حضور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی مایہ ناز تالیف ہے. اس میں ایک حدیث پاک آپ نے کوٹ کی ہے کہ جس نے اپنی ماں کا قدم چوما وہ ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. تو یہ ماشاءاللہ. اسی طریقے سے سلام, جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں مسلمان سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے اندر بھی ماشاءاللہ باقاعدہ ترتیب بتائی گئی ہے ثواب کے حوالے سے. السلام علیکم کہو گے 10 نے کیا, ورحمۃ اللہ بڑھا دو گے تو 20 نے کیا, وبرکاتہ بھی کہہ دو گے تو 30 نے کیا. اچھا اس میں ایک وضاحت کر دوں, کچھ لوگ اس کے آگے بڑھ جاتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت, اور جو جواب دینے والے ہیں کچھ اور آگے نکل جاتے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و جنت الحرام و دوزخ الحرام. معاذ اللہ, اس طریقے سے سلام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, تو ایسا نہ کیا جائے. تو کچھ یہ اچھی رسومات ہیں ماشاءاللہ, سلام پہل کرنا, بڑوں کا ادب کرنا, الحمدللہ اس حوالے سے ہمیں آگے آنا چاہیے اور ان اچھی رسومات پر عمل بھی کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو ان کی تعلیم بھی دینا چاہیے. آج کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو باقاعدہ, ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں بڑھ رہی ہیں نا, ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اپنے بچوں کے حوالے سے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آج معاذ اللہ جھوٹ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا فیصلہ کروں, غیبتیں زیادہ ہو رہی ہیں کہ جھوٹ زیادہ ہو رہا ہے. جھوٹ اتنی کثرت سے بولا جا رہا ہے, اور ہماری سچویشن یہ ہو گئی معاذ اللہ کہ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں بلواتے بھی ہیں. دیکھو کسی کا کال آ رہا ہے, ہمیں بات نہیں کرنا چاہتا, بیٹا ریسیو کر لو کال, کہ تو پاپا گھر پہ نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی باہر آیا, بیل بجائی, اب آج تو سی سی ٹی وی کیمریز کا رواج ہے, تو دیکھ لیا, ارے یہ کہاں سے آ گیا, جب بیٹا جا کے بول دو. اب 5 سال کا 6 سال کا بچہ نہ سمجھ, جب بیٹا جا کے کہ تو پاپا گھر پہ نہیں ہے. اب بچہ جاتا ہے, جی انکل بیٹا پاپا گھر پہ ہیں, نہیں پاپا تو گھر پہ نہیں ہے. اب انکل بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں بیٹا کس نے کہا پاپا گھر پہ نہیں ہے, تو بچہ تو نہ سمجھے, جی پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے. یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اسکول کا نام لے کے اسکول جاتا ہے, 12 بجے 1 بجے چھٹی ہوتی ہے, واپس ابھی آ جاتا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, لیکن اسکول نہیں جا رہا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا, کیوں؟ آپ کی جو غلط تربیت ہے نا, اب آج بچہ اس کا رنگ دکھا رہا ہے. جی بیٹا پڑھ کے آ گئے, جی پاپا پڑھ کے آیا, مزہ آیا. حالانکہ بچہ اسکول نہیں گیا تھا, وہ گارڈن گھومنے گیا تھا, موج مستی کرنے گیا تھا. صحیح. اچھا ہمارے سلسلے کا ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا ایک ضروری بات عرض کر دوں. آج ہمارے یہاں پر غلط رسومات جو ہو رہی ہیں نا, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے علم کی کمی. بالکل, اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں علم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت ساری خرابیوں کے اندر پڑتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ وضو کو دیکھ لیں, غسل کو دیکھ لیں, نماز کو دیکھ لیں, نماز جنازہ کو دیکھ لیں, دیگر معاملات کو دیکھ لیں. علم کی کمی کی وجہ سے آج اتنی زیادہ خرابیاں, اللہ معاف کرے. خاص طور سے بھی ذکر ہوتا بیوہ عورت کا, جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت عدت میں ہے.
ہمارے پاس باقاعدگی کے ساتھ یہ سوال تقریباً آتا ہے، جس کے یہاں پر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو باقاعدہ یہ سوال تقریباً آتا ہے، حضرت امی عدت میں ہیں، کس کس سے پردہ ہے؟ تو میں ناظرین کو یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں، یاد رکھیے گا جس وقت عورت عدت میں ہوتی ہے نا، پردے کے احکام کچھ میں بدلاؤ نہیں ہوتا. جب عورت عدت میں نہیں ہوتی اس وقت جن جن سے پردہ ہوتا ہے عدت کے اندر بھی انہی سے پردہ ہوتا ہے. صحیح. اور جن سے پہلے پردہ نہیں تھا اب بے پردہ نہیں تھا، بیٹا آ کے مل سکتا ہے کیا؟ بالکل مل سکتا ہے. سگا بھتیجا ہے، سگا بھانجا ہے، سگا ماموں ہے، سگا چچا، یہ سب کیا ہے؟ یہ محارم ہے. یہ پہلے بھی مل سکتے تھے اب بھی مل سکتے ہیں. یعنی بلکہ تھوڑا کہ میں اگر آگے بڑھوں ناظرین برا مت مانیے گا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب عدت سے پہلے تو جو ہے نا وہ امی بے پردہ گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی سے پردہ نہیں ہے، باہر جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں تو وہ مطلب چہرے پہ نقاب بھی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت بیٹے صاحب کو یہ ذرا توجہ نہیں آئی کہ اب میں اس وقت مفتی صاحب سے پوچھ لوں کہ حضرت میری ماں کو جو ہے کس سے پردہ کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، نہ آپ کو پتہ نہ امی جان کو پتہ. اور یہ سارے کے سارے پردے کے احکام جب ہی آتے ہیں کہ جب گھر میں والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. انتقال بھی ہو جاتا ہے نا تو اس وقت کافی جو ہے پردہ کرایا جاتا ہے کہ بھائی میت عورتوں کی بھی خاص طور پہ کوئی نہ دیکھے، اچھی بات ہے. پھر یہاں تک کہ قبر پہ تدفین کے وقت بھی نہ پوری ایک چادر اوپر سے لگا دی جاتی ہے کہ کوئی نہ دیکھے، اچھی بات ہے. انتقال کے بعد تو ہم پردے کا خیال رکھیں، لیکن کاش ہم ان کی زندگی میں ان کے شوہر جو ہے، ان کا جو بیٹا ہے، ان کا جو بھائی ہے، ان کے والد ہے، یہ بھی زندگی میں بھی تلقین کرتے کہ بیٹیاں آپ کو پردے میں رہنا ہے، امی جان آپ پردے میں رہیں اور بے پردہ باہر نہ نکلے. بعض اوقات ایسی بھی اسلامی میں نے جو برقع وغیرہ پہنتی لیکن باہر نکل کے ایک مخصوص رشتہ داروں میں یا اپنی چول ہے، باہر کا حصہ ہے، بالکل باہر نکلیں گے جب وہ مکمل جو نقاب وغیرہ وہ اپنائیں گے، ورنہ وہ ان کا سلسلہ جو ہے نا تو وہ پردے کا بھی معاملہ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. کئی اچھی ایسی رسومات ہے، جیسے عاشورہ کا دن آتا ہے، محرم ہمارا اسلامی سال کا شروعات کا مہینہ، تو عاشورہ کے دن روز اپنے گھر والوں پر جو ہے بعض لوگ جو ہے اچھے کھانے وغیرہ پکواتے ہیں، ان پر جو ہے وسعت کرتے ہیں. اس کی ترغیب بھی ہے، اس سے سارا سال جو برکتیں رہتی ہیں اور بہت ساری چیزیں. اس طرح 12ویں شریف ہے، 11ویں شریف ہے، سفر کا مہینہ اس کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ بلائیں نازل ہوتی ہے، لیکن آخری بدھ بنانے کی اس کے اندر روایات اور مطلب رسم وغیرہ ہوتی ہے، وہ بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 12ویں شریف ہے، پھر 11ویں شریف ہے، اسی طرح جب شعبان رمضان. تو یہ جو مبارک ایام آتے ہیں ان میں جو اچھے اچھے کام کیے جاتے ہیں ہم ان کو جاری رکھیں. بزرگوں کا ایک طریقہ ہے رسم بسم اللہ خوانی. ماشاءاللہ جب بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوتا ہے تو اس دن اس کو کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے، پیر صاحب سے الحمدللہ بسم اللہ شریف پڑھائی جاتی ہے اور پھر وہ اس کا سلسلہ مزید جو ہے آگے بڑھتا ہے. تو یہ اچھی رسومات کی جو ہے ہم معلومات کریں اور سال بھر، سال کے 12 مہینے جو ہماری اسلامی رسوم ہے، الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب اسلامی زندگی، اگر ناظرین بھی جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس سے بہت ساری جو غلط رسمیں وہ بھی پتہ لگ جائے گی اور جو اسلامی رسومات کیا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گی، اس کے مطابق ہم زندگی. ایک آخری بات عرض کروں گا جی، اس بیوہ عورت کا بھی ذکر ہم کر رہے تھے، جو عدت میں ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. 2 باتیں خالی عرض کروں گا اس تعلق سے. جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو علم دین کی کمی کی وجہ سے اس پر ظلم اور اتیاچار اتنا کیا جاتا ہے، ایک ہی کمرے میں رہے گی اور یہیں بیٹھے رہے گی کونے میں، ہل نہیں سکتی. یہاں پر اسلام میں ایسا نہیں ہے. عورت بھلے عدت میں ہے وہ پورے کمرے میں بھی گھوم سکتی ہے، حتیٰ کہ پورے گھر میں بھی گھوم سکتی ہے، اور آگے بڑھ کے کہہ دوں اسلام کا، شریعت کا یہ نظریہ وہ چھت پہ بھی جا سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ علم دین کی کمی کی وجہ سے. ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، شریعت کے احکام کو ہم نے مطالعہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ خرابی ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. تو باقاعدہ اسلام یہ کہتا ہے اگرچہ عورت عدت میں ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر بھی جا سکتی ہے، صحیح، کھلے آسمان کے نیچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عدت میں جب عورت ہوتی ہے اس کی خالی 2 پابندی ہوتی ہے. نمبر 1 بلا وجہ شرعی گھر سے باہر نہیں نکلنا. نمبر 2 زینت کو ترک کر دینا. زینت کے معاملہ جیسے میک اپ وغیرہ کرنا ہے، زیورات وغیرہ پہننا ہے، بس یہ 2 پابندیاں ہیں. کچھ اتنی پابندیاں ڈالتے ہیں یہ نہا بھی نہیں سکتی. اب کتنا ٹائم پیریڈ لمبا ہوتا ہے، بسا اوقات تو جسم سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتی، ایک دم غلط بات ہے. شریعت نے جس طرح سے سب کیا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں نافذ جو ہے بالکل ایسا ہو رہا ہے. یہ سب علم دین کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح ہے. عورت جب عدت میں ہے تو ناخن نہیں کاٹ سکتی، بالکل غلط ہے. اس کا تو باقاعدہ میکسیمم ٹائم پیریڈ اسلام نے دے رکھا ہے 40 دن کا. 40 دن سے زیادہ اگر ناخن کوئی بڑھاتا ہے، 40 دن کے بعد بھی نہیں کاٹتا تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. تو یہ سب
اچھا ایک آخری بات جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ، ہمارے یہاں ایک رسم چلی ہوئی ہے، ہمارے وہاں تو ہے، یہاں معلوم نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ناظرین غور کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ واقعی میں رسم یہ بہت زیادہ عام ہے. جس وقت عورت کی عدت پوری ہوتی ہے، خاص طور سے بیوہ عورت کی عدت، تو گھر والے آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، حضرت ذرا آپ کیلنڈر میں دیکھ کے بتائیے ہماری امی کی عدت کب پوری ہو رہی ہے جس دن. تو حضرت ہم یہ بتائیے امی کو گھر سے کب نکالیں؟ یہ باقاعدہ بہت عام ہے، امی کو گھر سے کب نکالیں؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عدت مکمل ہو گئی نا تو اب عورت کو گھر سے باہر نکالنا ضروری ہے. یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے. اگر عدت مکمل ہو گئی اور آپ کے امی کی، آپ کے ماموں وغیرہ نے دعوت کر دی کہ چلو بھائی عدت پوری ہو رہی ہے تو آپ گھر پر آ جانا بچوں کے ساتھ، اس بہانے آپ کے مرحوم شوہر کی فاتحہ بھی ہو جائے گی اور آپ کے ہمارے یہاں دعوت بھی ہو جائے گی. تو یہ تو یہاں تک تو درست ہے، لیکن باقاعدہ نکالنے کو ضروری سمجھنا، میں نے تو یہاں تک سنا ہے اپنے محبین کے ذریعے سے کہ کچھ لوگوں کے یہاں پر تو یہ رسم جو ہے اتنی زیادہ فیمس ہے، اتنی زیادہ عام ہے کہ عدت پوری ہو گئی نا تو دعوت وغیرہ کہیں سے نہیں آئی، نہ ماموں کیسے نہ چاچا کیسے، مگر چلو گلی کا چکر لگا کے آ جاؤ. مطلب نکلنا ضروری نکلنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ بالکل غلط بات ہے. عجیب طرح کی نہیں، یہ کچھ رسومات تو ایسی ہیں ناظرین یقین مانیے کہ ابھی ہم نے بیان نہیں کیے، نہیں صرف رسومات ہی گنانے جائے نا پورا سلسلہ ہو جائے. اتنی طرح کی رسومات ہمارے یہاں پر ہے، بہت سارے رسومات ہیں. لیکن اب آپ کو یہ ہر ایک کا ظاہر ہم تذکرہ کر نہیں سکتے. موت میت کے اوپر بھی میں کہوں کہ اگر کہ درجنوں ہیں بنی ہوئی تو کوئی غلط نہیں ہوگا. شادی بیاہ کے موقع پر، پھر بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے ہر سال، کچھ رسومات اس وقت بنا دی گئی ہیں. تو سب کا آسان جواب، اب ہم کیسے پہچانیں کون سی صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے؟ علماء اہل سنت سے رابطہ رکھیے، مضبوط علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مضبوط دوستی کر لیجیے انشاءاللہ، اور ان کے پاس بار بار آتے رہیں جاتے رہیں جو واقعی مفتی ہو. یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر داڑھی والا، ہر ٹوپی پہننے والا یا ٹی وی چینل پر آ کر کچھ جو ہے نا وہ 2-3 دین کی باتیں کر کے سامنے 2-3 کتابیں رکھ کر گفتگو کرنے والا ہر بندہ عالم نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندہ جبے قبے والا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. علماء علیہ سنت جو اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ رکھیں. اب میں آپ کو کوئی اگر ایڈریس دینا چاہوں آسان سا تو دارالفتہ علیہ سنت ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے مربوط رہیں، رابطے میں رہیں انشاءاللہ الرحمن. اللہ نے چاہا تو بہت ساری غلط رسومات سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم انشاءاللہ سیدھی راہ پر رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں سروت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین عز و جل، جہاں کہیں دنیا جہان میں تیرے بندے تیری بندیاں مولا بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مختلف طرح کی بیماریوں پریشانیوں کے شکار ہیں، یا اللہ سب پر کرم فرما، رحم فرما، غیب سے مدد فرما. اے رب کریم عز و جل،
جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی جائز حاجتیں مرادیں تمنائیں پوری فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو